Islamic Library, enlightening about religion. حضرت ابراہیم ادہم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم علم پر عمل نہیں کر سکے تو اب یہ محال ہے کہ جن باتوں کا ابھی علم نہیں ہوا اس کو تم طلب کر سکو، لہذا پہلے اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علم کی راہیں تم پر کھل جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت درایت یعنی غور و خوض کرنے میں ہے، اور ناسمجھوں کی ہمت روایت یعنی نقل کرنے میں ہے۔ لیکن وہ شخص جو علم کو دنیاوی عزت و جاہ کی غرض سے حاصل کرتا ہے در حقیقت عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں، کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ و حشمت کی خواہش کرنا بجائے خود ایک جہالت ہے۔ اس لیے علم بذات خود بلند مرتبہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس ظاہری علم کے مرتبہ سے ہی نادان ہے تو وہ بھلا ربانی لطائف و اسرار کو کیسے جان سکے گا۔ علم کی اقسام۔ اے طالب حق، یاد رکھو کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا علم مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی کسی صفت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اس کا علم موجود و معدوم سب پر حاوی ہے، اور ہمارا علم یعنی مخلوق کا علم ہماری صفت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے اور ہمارے ساتھ قائم ہے۔ مخلوق کی تمام صفتیں متناہی اور محدود ہوتی ہیں۔ مخلوق کا علم بمقابلہ علم الہی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ حق تعالی فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس قدر تمہیں علم کا حصہ دیا گیا ہے در حقیقت وہ بہت قلیل ہے۔ غرضے کے علم اوصاف مدح میں سے ہے، اور اس کی تعریف معلوم کو گھیرنا اور معلوم کا اظہار و بیان ہے۔ لیکن سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے جاہل عالم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کا علم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نیز ارشاد ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذاتی صفت ہے، وہ ہر معدوم و موجود کو جانتا ہے، اس میں نہ کوئی مخلوق شریک ہے اور نہ اس کا علم منقسم ہو سکتا ہے اور نہ اس سے جدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کا مرتب ہونا ہے، یعنی بحکم فاعل فعل کا اقتضاء کرنا ہے۔ اس کا علم اسرار کے ساتھ لاحق اور اظہار کے ساتھ محیط ہے۔ طالب حق کو چاہیے کہ خدا کے مشاہدے میں عمل کرے، مطلب یہ کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ وہ خدا کے علم میں ہے اور وہ اس کے افعال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ معائنہ الہی کی ایک مثال۔ بصرہ میں ایک رئیس تھا، ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا تو باغبان کی بیوی کے حسن و جمال پر اس کی نظر پڑ گئی۔ رئیس نے اس کے شوہر کو کسی بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دروازے بند کر دو۔ عورت نے آ کر کہا میں نے مکان کے تمام دروازے تو بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ؟ عورت نے کہا وہ دروازہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا ہے۔ رئیس شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا۔ حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ خواہش سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اور دوسری یہ
کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا ہوں۔ اور تیسری یہ کہ میرا کوئی طالب ہے، یعنی موت میری خواستگار ہے، میری چاہنے والی ہے، جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں، اور بندہ جب اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اسے شرمسار ہونا پڑے۔ فرضیت علوم، ہر شخص پر لازم ہے کہ احکام الہی اور معرفت ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ بندے کا علم وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس وقت جس علم کی ضرورت ہو، خواہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں، ایک کا نام علم اصول ہے اور دوسرے کا نام علم فروع۔ ظاہر علم اصول میں کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ و رسولہ، اور باطن علم اصول میں تحقیق معرفت یعنی حق تعالی کی معرفت میں کوشش کرنا ہے، اور ظاہر علم فروع میں لوگوں سے حسن معاملہ، اور باطن علم فروع میں نیت کا صحیح اور درست رکھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال اور ناممکن ہے، اس لیے کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے، اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص و نامکمل ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص اور نامکمل ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے ہوا اور ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں۔